میرے محترم سامعین، یہ سالگرہ منانا ہے جی، بے وقوف آدمی دیکھو کیک کاٹ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس پہ رونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ بھی ایک بندے کی عمر اگر 50 سال ہے، 1 کم ہو گیا تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 50۔ تو اب وہ اس کے اوپر چھلانگے لگائے، اچھلے کودے، کیک کاٹے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل والے ہو تو کہو گے بے وقوف آدمی، زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور تم اس میں خوشیاں منا رہے ہو، کو عقل کا علاج کرو۔ تو میرے محترم سامعین، وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ آہستہ آہستہ عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جیسے برف پگھل رہی ہے، پانی کا قطرہ قطرہ گر رہا ہے، لیکن دیکھو گے شام کو وہ بلاک ختم ہو جائے گا، وہ برف کا ڈلا ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کل تک بچے تھے، نوجوان ہو گئے، شادی ہو گئی، ماں باپ بن گئے، اب قبر کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت اسرائیل سے کسی نے کہا، دنیا کی عدالت کا قانون ہے جب کسی کو سزا دینی ہو پہلے نوٹس بھیجا جاتا ہے، اور تم آتے ہو ایسے ہی پکڑ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا جتنے میں نوٹس بھیجتا ہوں کوئی اتنے نوٹس نہیں بھیجتا۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارے سفید بالوں کا آنا ہے یہ موت کا نوٹس نہیں تو اور کیا ہے، کہ زندگی کی شام ہونے والی ہے، یہ موت کے نوٹس نہیں تو اور کیا ہے، یہ بیماریوں کی یلغار ہونا یہ موت کا نوٹس نہیں تو اور کیا ہے، تمہارے دوتے پوتوں کا ہو جانا، تمہارے دوستوں کے جنازوں کا اٹھنا، تمہارے رشتہ داروں کے جنازوں کا اٹھنا، فرمایا یہ سارے موت کے نوٹس نہیں تو اور کیا ہے، یہ سارے پیغام ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، غیر مسلموں کی ہم رسمیں اپنا کر مولا کو ناراض کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور بعض ایسے نالائق ہیں وہ جی پیسے لاؤں جگہ ہی کوئی نہیں، ہاں بڑی اچھی جگہ ڈھونڈی ہے تم نے، تمہاری اس فضول عقل کو بھی کیا کہیں، 21 توپوں کی سلامی دے اور کیا کریں، یعنی پیسے لگانے کی جگہ دیکھو۔ خدا نے تمہیں پیسہ دیا ہے، جاؤ جا کے کسی غریب کے اوپر خرچ کر کے جنت بنا لو، جاؤ کسی بیوہ کا سہارا بنو، جاؤ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دو، کسی نوجوان جو بے روزگار ہے اور غریب ہے، ہنر جانتا ہے، پیسے دے کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دو۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، کو مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، نیک لوگ علماء پہ خرچ کر دو، ہم تمہیں جگہ بتاتے ہیں۔ کیوں جی یہ جگہ ہیں یا نا، مولویوں پہ خرچ کر دو، موت پہن دیے تھے، ہجڑوں پہ پھینک رہے ہوں گے وہ سارے پیسے، اور جب نکاح کے بعد مولوی کی باری ہے کہ وہ منڈا غریب جی ہے جی، ساری برات بھی غریب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، شیطان بری جگہوں پہ لگواتا ہے پیسہ اور خوب لگواتا ہے، اور جب کوئی اچھی جگہ آ جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس کا آخرت کا فائدہ ہے، یہاں اس کی نیکیاں بڑھیں گی۔ الشیطان یعدکم الفقر، حق تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں پھر شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ غلط کاموں پہ جتنا مرضی لگائے وسوسہ بھی دل میں نہیں آئے گا، نیک کام میں خرچ کرے گا، غریب نہ ہو جائے کہیں تو اتنے ہی دینے ہیں یہاں پر، تھوڑے دے لے تو ہیں، اور لوگ بھی تو ہیں، سارا تو ہی سر پہ اٹھانا ہے، یعنی ایسے ایسے شوشے اندر چھوڑے گا کہ بندہ جو تھوڑا بہت خرچ کر رہا وہ پیچھے ہٹ جائے گا اسی وقت۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم سامعین، یہ جو سال نو کے آغاز کے اوپر یہ عیسائیوں کی رسم ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سالگرہ منانا، کیک کاٹنا، یہ عیسائیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی نکالی سے بچیں، اور اللہ کے محبوب فرماتے جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ پیسہ بھی لگا اس کے اندر، کل قیامت کے دن حضور بھی ناراض ہو گئے، ظالموں کلمہ میرا پڑھا اور میری ادائیں بھول گئے، میرا طریقہ بھول گئے، اور جو میرے دشمنوں کا طریقہ تھا وہ اپنا کے پھرتے رہے، بتاؤ وہاں کیا جواب دو گے؟ تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا ہے۔